3 بر اعظم میں مظلوم کوئی نہ بچا، لیکن خود کیسا رہا؟ گھر آئے، فاطمہ بڑے اچھے دن گزرے ہیں، اب امتحان ہے، میں تیرا حق نہیں ادا کر سکوں گا، طلاق لینی ہے میں حاضر ہوں، ساتھ دینا ہے تو میرے اپنے حق معاف کرو، اپنے حق معاف کرو۔ فاطمہ جیسی عورت انسانی تاریخ میں کوئی نہیں آئی، سیاسی لحاظ سے، سیاسی۔ دادا مروان بادشاہ، باپ عبد الملک بادشاہ، بھائی ولید بادشاہ، دوسرا بھائی سلیمان بادشاہ، تیسرا بھائی ہشام بادشاہ، چوتھا بھائی یزید بادشاہ، اور اپنا خامند بادشاہ۔ 7 نسبتوں سے یہ عورت شہزادی ہے۔ کائنات انسانی تاریخ میں اتنی بڑی عورت کوئی نہیں آئی، سیاسی۔ فاطمہ کہنے لگیں، عمر میں نے سکھ کے دن تیرے ساتھ گزارے ہیں، دکھ میں تجھے چھوڑ کے نہیں جاؤں گی، جو میں نے اپنے سارے حق معاف کیے۔ پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کی راتیں اور دن کیسے گزرے؟ فاطمہ بنت عبد الملک فرماتی ہیں 2 سال 2 مہینے میں وہ میرے بستر پر میرے ساتھ نہیں لیٹے، انہیں غسل کی ضرورت نہیں پیش آئی، مصلے پہ بیٹھتے اور روتے روتے وہیں سو جاتے اور روتے روتے وہیں سے اٹھتے۔ پر 3 بر اعظم میں ظالم کوئی نہ بچا، مظلوم کوئی نہ بچا، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا، بھکاری بھیک مانگنے والا کوئی نہ بچا۔ 3 بر اعظم کو ایسے صاف کر دیا۔ یہ فیصلہ آباد بھی ان کی حکومت میں شامل تھا، چونکہ ملتان وہ بمبئی تک اور ملتان دیپال پور تک، یہ سارا علاقہ ملتان میں آتا ہے، اور محمد بن قاسم نے ملتان فتح کیا ولید کے زمانے میں۔ اپنی حکومت کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کیا۔ کیسے استعمال کیا؟ سارے مال فاطمہ کا سارا زیور بیت المال میں ڈال دیا، تنخواہ پہ آ گئے، عید کا موقع آیا، بچوں نے ماں سے کہا، 12 بچے تھے، بچیاں 12 بچے بچیاں، ہمیں کپڑے لے کر دو، عید آ رہی ہے، ہر آدمی اپنے بچوں کے لیے کپڑے لے رہا ہے، ہمارے بچے بھی کہہ رہے ہیں کپڑے لیں، جاؤ بھائی لو۔ فاطمہ کے پاس عمر 3 بر اعظم کے بادشاہ کے بچے آ رہے ہیں، ماں جی عید آ رہی، کپڑے تو لے دیں، ابا سے کہیں کہ ابا سے بات کرتی ہوں۔ ابا تشریف لائے، خزانے لبالب بھرے ہوئے گندم کے ڈھیر کی طرح، کہ امیر المومنین بچے کپڑے مانگ رہے ہیں۔ فاطمہ میرے پاس تو پیسے نہیں، میں کہاں سے کپڑے لوں، بچوں کا کیا کروں؟ کبھی مجھے بھی نہیں پتا کیا کروں۔ اس کے پہلے 3 حکمرانوں نے لوٹ مار کے بازار گرم کیے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، اور آج اسی خزانے پہ ایک شخص بیٹھا ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے جھنڈے گاڑ رہا ہے۔ تو فاطمہ نے کہا آپ ایسا کریں، اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، اس سے میں اپنے بچوں کو کپڑے لے دیتی ہوں، اور گھر کا خرچہ میں مزدوری کر کے گھر کی روٹی چلا لوں گی۔ ارے اپنی تاریخ پڑھو، صرف ڈرامے ہی نہ دیکھتے رہ جاؤ، صرف گانے ہی نہ سنتے رہ جاؤ، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ انہوں نے اپنے بلایا وزیر خزانہ مزاحم، اپنا ہی غلام، ہاں بھائی مزاحم ہمیں بچوں کے کپڑے چاہیے، تو اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس مل جائے۔ وہ کہنے لگے امیر المومنین آپ مجھے لکھ کر دے دیں کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے، میں آپ کو تنخواہ دے دیتا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز سر جھکایا، اٹھے، گھر گئے، فاطمہ میرے بچوں سے کہہ دو کہ تمہارا باپ کپڑے لے کے نہیں دے سکتا۔ اپنی تاریخ تو دیکھو، عید کا دن آ گیا، خلیفہ وقت عید کی نماز پڑھاتے تھے، نمازیں بھی خلیفہ وقت پڑھاتے تھے۔ بنو امیہ کا خاندان ملنے کے لیے آ رہا ہے، سارے سرداروں کے بیٹے، اعلیٰ پوشاک، اعلیٰ لباس، ملنے آ رہے ہیں۔
تھوڑی دیر بعد دیکھا تو بچے بھی ملنے آ رہے ہیں. امیر المومنین کی حیثیت سے بچے باپ کو ملنے آ رہے ہیں اور ان کے جسموں پر پرانا لباس ہے. حضرت عمر انہیں دیکھ کر ادھر اپنے سرداروں کے بچے دیکھے تو زرق برق پوشاکیں. اپنے بچوں کو دیکھا. ارے اس باپ سے پوچھو جو سب کچھ کر سکتا ہو اور پھر مٹھی بند کر لے کہ نہیں میں نے حرام کی طرف نہیں جانا. بچوں کو دیکھا تو آنکھیں ڈب ڈبا گئیں, آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا میرے بچوں آج تمہیں اپنے باپ سے گلہ تو ہوگا کہ آج ہمارے باپ نے کپڑے ہی نہ لے کے دیے. ان کے ایک بیٹے ہیں عبد الملک, ان سے بھی 4 رات آگے تھے, ان سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے. کہنے لگے ابا جان آپ کو مبارک ہو, آپ نے قومی خزانے میں بددیانتی نہیں کی ہے, آپ کو مبارک ہو. آج ہمارا سر بلند ہے, ہم شرمندہ نہیں ہیں, ہم شرمندہ نہیں ہیں. انسانوں کو کپڑوں پہ نہیں تولا جاتا. آج کا میرا دیس کا مالدار اتنا فقیر ہو گیا ہے, اتنا چھوٹا ہو گیا ہے کہ وہ اپنا تعارف کروانے کے لیے 50 لاکھ کی گھڑی لیتا ہے, 6 لاکھ کا جوتا لیتا ہے. آج کی بیگم اتنی چھوٹی ہو گئی ہے کہ اپنے قد کو بڑا کرنے کے لیے وہ 10 لاکھ کا ہینڈ بیگ لیتی ہے کہ دیکھو میرا بیگ 10 لاکھ کا ہے. ارے میری بہن تو 10 ٹکے کی بھی نہیں رہی اگر تو نے بیگ سے اپنے آپ کو بڑا بنایا. او میرے دوست تو 2 ٹکے کا نہیں ہے اگر تو 10 لاکھ کے جوتے اور 50 لاکھ کی گاڑی سے 50 لاکھ کی گھڑی سے اگر تو بڑا بننا چاہتا ہے. ارے اس دھوکے سے نکلو. برانڈڈ 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 کہاں جا رہے ہو؟ جب تم اپنی ذات میں بے قیمت ہو تو رب ذوالجلال کی قسم تمہاری گھڑیاں, تمہارے بیگ, تمہاری گاڑیاں, تمہارے بنگلے تمہاری عزت کو بڑھا نہیں سکتے. ابا جان آج ہمارا ساڈا ایتھے سر آ گیا, سانو آج ساڈی عید ہو گئی کہ ساڈے ابے آج خیانت نہیں کی تھی. آج ہم خوشی سے بلند ہیں کہ ہمارے باپ نے بددیانتی نہیں کی. گھر میں تشریف لائے, کہنے لگے فاطمہ کچھ پیسے ہیں, میرا انگور کھانے کو جی چاہ. بس فاطمہ رونے لگی. فرمایا امیر المومنین خزانہ تو بھرا پڑا ہے, 1 درم کا بھی تیرا حق نہیں ہے کہ تو 1 درم لے کے انگور خرید لے. تو تھوڑا پٹھے فاطمہ میں جہنم نہیں برداشت کر سکتا. او میرے بھائیو جو دن رات سود میں پھنس چکے ہو, جو دن رات جوے شراب میں پھنس چکے ہو, کیسے اللہ کے سامنے سرخرو ہو کر کھڑے ہو گئے؟ فاطمہ منہ پہ ہاتھ کپڑا رکھا, دوپٹہ رکھا منہ پہ اور بات کریں. آپ نے پوچھا ارے کیا ہوا تمہیں, یہ منہ پہ کپڑا کیوں رکھتے ہو؟